बानी पीटीआई इमरान खान को कल रात भी मुआयने के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। मुआयने के बाद उन्हें सुबह सवेरे वापस अडयाला जेल पहुंचा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत की थी। तहम वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि शिफा इंटरनेशनल के बाहर और रास्ते में पीटीआई कारकुनों की वजह से सिक्योरिटी की सूरत हाल मखदूश थी, इसीलिए बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल पहुंचाया गया। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयने के बाद मुकम्मल सेहतमंद करार दिया। मुआयने के मौके पर बानी की बहन अज़मा खान भी मौजूद थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जो कुछ हुआ उसकी तवक्को नहीं थी, कोई तो है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उम्मीद की किरण नजर आई थी, लेकिन अदालती फैसले के बावजूद बानी को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालती फैसले न माने गए तो आवाम तय करेंगे कि ऐसे ही आगे बढ़ना है, फैसला सड़कों पर करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि हुकूमत को कानून के कटहरे में लाना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी पीटीआई की सेहत ठीक है, उन्हें सेहत का कोई मसला नहीं। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा कि हुकूमत ने बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली पर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। वफाकी हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी जाएगी। दूसरी जानिब हुकूमत ने कहा कि बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के अदालती फैसले में सुकम है। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। विफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि बानी पीटीआई के पिम्स मुंतकिली का फैसला कल रात उनकी अडयाला जेल से रवाना होने के बाद सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखते हुए किया गया था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए तारिक फजल चौधरी ने कहा कि यह फैसला इस्लामाबाद की इंतजामिया और पुलिस ने किया था। अगर सिक्योरिटी के ज़ामिन इदारे जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दें तो उनकी बात सुननी पड़ती है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का मजीद कहना था कि उन्हें मालूम नहीं कि डॉक्टर फैसल सुल्तान को पिम्स अस्पताल क्यों नहीं लाया गया, लेकिन ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं है। हुकूमत की अवलीन तरजीह शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ही थी, लेकिन हाई प्रोफाइल शख्सियात के लिए मुतबादिल तैयारी की जाती है। ये कब प्लान तब्दील हुआ कि उनको अब पिम्स लेके जाएंगे और शिफा इंटरनेशनल नहीं लेके जाएंगे? कब ये प्लान तब्दील हुआ, कितने बजे? ये प्लान उस वक्त तब्दील हुआ कि जब इमरान खान साहब अडयाला से रवाना हो चुके थे और यहाँ पिम्स में उन्हें रिसीव करने के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल थे, लेकिन जब वो अभी रास्ते में ही थे तो यहाँ पे सिक्योरिटी की कंडीशन को देखते हुए हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने ये फैसला किया, यानी इंतजामिया और पुलिस की बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने ये फैसला किया कि हम यहाँ पे हालात को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर वो इदारे ये जिम्मेदारी ना उठाएं कि यहाँ पे हम उनकी सिक्योरिटी का खातिर खा बंदोबस्त इस बिल्डिंग में या इस एरिया में नहीं कर सकते, तो यकीनन उनकी बात सुननी पड़ती है। इट्स नॉट अ पॉलिटिकल। जब सिक्योरिटी के इस तरह कोई हाई प्रोफाइल पर्सन होता है तो उसके लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट बिल्कुल रखी जाती है। और जो हमारा प्राइम जो जगह थी वो शिफा थी और वहीं पे डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद थी जो उनका मुआयना करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। ये तो मेरे इल्म में नहीं है कि फैसल साहब को शिफा भेजा गया, लेकिन उनकी बहन की हद तक मुझे पता है कि वो उनके साथ ही थी और उनके सामने ही उनका मुआयना हुआ है और मुआयने के बाद उनकी सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया गया है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर आप मजमूई तौर पर देखें तो जितनी भी उसके नकात हैं, सिवाय इसके कि लास्ट मोमेंट पे हमें हॉस्पिटल चेंज करना पड़ा, अदरवाइज वो सारे के सारे लेटर एंड स्पिरिट में पूरे हुए। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम का कहना है कि हुकूमत ने सोच समझ कर मनसूबाबंदी के तहत सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की है। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत में जाएगी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त तैयार है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए शेख वकास अकरम ने कहा कि पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फौरन बाद अपने कारकुनान को शिफा अस्पताल से दूर रहने की हिदायत की और कारकुनान ने एहतराम किया। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी जिससे सिक्योरिटी खदशात पैदा हो। हुकूमत झूठ बोल रही है। ये प्री प्लान्ड मामला था, सोच समझ के इन्होंने प्लान करके इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट जो है वो इन्होंने की है। आप ये देख लें कि कोई तुक नहीं बनता। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैंने पहली ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू की जिसमें अपने वर्कर को कहा कि आपने हॉस्पिटल से दूर रहना है और वर्कर ने उसका बड़ा एहतराम किया, मगर उसको बहाना बना के आज अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है जी, उन्होंने एक एडमिशन किया टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कि जी हम उनको पिम्स लेके गए। सुप्रीम कोर्ट कह रही है आपने शिफा लेके जाना है। आप कौन होते हैं उनको पिम्स लेके जाने वाले? हुकूमत झूठ बोल रही है। कहीं ऐसा जमघटा नहीं था जहां से सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो डेवलप हो सके। मेडिकल रिपोर्ट है केड़ी जेदे उत्ते गल हुई है? मैंने दसो कौन से मेडिकल टेस्ट किए हैं, किस मेडिकल रिपोर्ट पे बात हुई है? हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे
ہماری کنٹمپٹ آف کورٹ بالکل تیار ہے اور کوئی وائلیشن نہیں ہماری طرف سے ہوئی. اسلام آباد میں سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کے قیام گاہ پر اپوزیشن رہنماؤں کا اجلاس جاری ہے. اجلاس میں اپوزیشن لیڈر محمود اشرفزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، اسد قیصر، جنید اکبر اور سلمان اکرم راجہ شریک ہیں. اجلاس میں مولانا عبدالغفور حیدری، کامران مرتضیٰ، مولانا عبدالواسع اور انجینئر ضیاء الرحمان بھی شریک ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے مسائل حل کرنے کے لیے گرینڈ ڈائیلاگ کی تجویز دے دی. کہا کہ اگر مسائل اور چیلنج ہیں تو انہیں باہمی گفتگو سے حل کیا جائے. یہ کہنا کہ بلوچستان کے مسائل نہیں ہیں، بالکل مسائل ہیں اور آپ کے جائز مسائل ہیں. ہسپتال بننے ہیں، سڑکیں بننی ہیں، تو اس کے لیے وسائل چاہیے. تو مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ باہمی مشاورت. اور بلوچستان کی جو سڑک ہے، جس کو خونی سڑک کو امن کی سڑک میں تبدیل کرنے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو انشاءاللہ اس کے ذریعے ہم بنائیں گے. لیکن جو دہشت گرد دن رات وہاں پر امن کو تباہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بے گناہ قتل کر رہے ہیں، تو یہ سڑک نہیں بن سکتی. مسائل کا ڈنڈورا پیٹ کر، بندوق لے کر لوگوں کو بے گناہ قتل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان چھوڑیں، دنیا کے کسی حصے میں امن تو دور کی بات ہے، قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے گا. اٹس نیور ٹو لیٹ. جو کچھ ہو گیا ہو گیا. آج بھی ہم ان مسائل کو سامنے رکھ کر ہمیں گرینڈ ڈائیلاگ کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں وہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں، بزرگ، اگر وہ اپنا راستہ درست کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں ان کو خوش آمدید کہنا چاہیے. کراچی میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان دھرنے کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں. پریا کماری اور نصر اللہ گڈانی کی بات تو آپ کر رہے ہیں. یہ زرداری صاحب اور ان کا پورا ٹولہ تو آج تک بے نظیر کے قاتلوں کو بے نقاب نہیں کر سکا ہے، اس کو بھی نہیں پکڑ سکا ہے. 2 دفعہ صدر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی ہے پلس ٹیم پیپلز پارٹی ہے، وڈیروں اور جاگیرداروں پر مشتمل ہیں. ساری مراحت اپنے لیے حاصل کرتے ہیں. جب مشکل ہوتی ہے تو سب کچھ جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پورے سندھ کے وسائل قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن بے نظیر کے قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے ہیں، تو یہ تو کسی قابل بھی نہیں ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کے خلاف تو ایک عوام کا ریلا ہونا چاہیے جو اندرون سندھ بھی اٹھے اور اس شہر کراچی میں بھی اٹھے اور ان سب کو اور ان کے یاروں کو MQM در حقیقت پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر 40 سال سے اس شہر کو اور اس صوبے کو جس طرح یہ لوگ برباد کرتے رہے ہیں، اس لیے ان کی نورا کشتی میں مت آنا. یہ سب ایک ہی ہیں، مل کر کھاتے رہے ہیں، ہماری نسلوں کو برباد کرتے رہے ہیں. ایک عظیم جد و جہد ان کے خلاف بھی آپ کو کرنی ہے، لیکن یہ جد و جہد اب پورے ملک میں بھی الحمدللہ شروع ہو چکی ہے اور پورے ملک میں عوام میں کراچی میں جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان خطاب کر رہے ہیں. عوام پاکستان پارٹی کے رہنما مفتاح اسماعیل نے حکومت کی شوگر پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. ایک بیان میں مفتاح اسماعیل نے کہا کہ پچھلے سال حکومت نے 7.5 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت دی، جس سے 1 کلو چینی 50 روپے مہنگی ہو گئی. اس کے بعد حکومت نے ٹریڈنگ کارپوریشن سے کہہ کر 3 لاکھ ٹن چینی درآمد کروا لی. ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان نے یہ چینی پاکستانی منڈی میں چینی کی قیمت سے $40 فی ٹن مہنگی درآمد کی. مفتاح اسماعیل نے کہا کہ حکومت نے صنعت کاروں، چین سٹورز اور آڑتیوں پر دباؤ ڈال کر یہ چینی مارکیٹ پرائس سے زیادہ قیمت پر بیچنے کی کوشش کی. اس کے باوجود TCP اپنے ذخائر کی ساری چینی نہ بیچ سکی، اس لیے اب وہ یہی درآمد شدہ چینی ایک بار پھر برآمد کر کے بین الاقوامی منڈی میں بیچنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کا سارا نقصان پاکستانی شہریوں کو بھرنا پڑ رہا ہے. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اس وقت اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. مؤثر کردار ادا کر سکے. ہمارے سامنے جو ملک کے مسائل ہیں، امن و امان کا مسئلہ ہے اور خاص طور پر 2 صوبوں کے اندر جس طرح کی حالت جنگ ہے اور جس کی وجہ سے حکومتی رٹ چیلنج ہو رہی ہے، شہریوں کی زندگی اجیرن ہے، ہر شخص اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتا ہے اور حکومت کی طرف سے صرف طفل تسلیاں
اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب یہ طفل تسلیاں یہ تو ہم گزشتہ 20 سالوں سے سن رہے ہیں۔ کتنے آپریشنز ہوئے دہشت گردوں کے خلاف، امن و امان کے قیام کے لیے، حکومتی ریٹ کو مضبوط بنانے کے لیے، لیکن اب تک ہمیں وہ مقصد حاصل نہیں دکھ رہا ہے، کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا، کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی۔ اور اس وقت بھی یہی گفتگو تھی اور آج بھی یہی گفتگو ہے۔ الفاظ میں کوئی فرق نہیں، طفل تسلیوں میں کوئی فرق نہیں، لیکن نتیجہ صفر ہے اور کسی قسم کی حالات میں کوئی بہتری نہیں آ رہی ہے۔ اس سے جو ہماری معیشت پر برا اثر پڑ رہا ہے اور ملک کے کاروباری طبقے کو چاروں صوبوں میں جو مشکلات درپیش آ رہی ہیں، بالخصوص جو ہمارے قبائلی علاقوں کے تاجر تھے وہ جس طرح بری طرح متاثر ہوئے ہیں، اس حوالے سے پاکستان ایک انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ ہماری مغربی سرحد بند ہے، تجارت اور کاروبار کے دروازے بند ہیں۔ ہماری مشرقی سرحد بند ہے، کاروبار کے کوئی مواقع موجود نہیں ہیں، تجارت کے کوئی مواقع موجود نہیں ہیں۔ چین ناراض ہے، ہم نے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا ہے، اور آج اگر ہم ان سے کہہ رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ 170 ارب ڈالر ہمیں معاف کر دیں، تو وہ ہماری درخواست کو مسترد کرتا ہے۔ ایران کے جو حالات ہیں وہ اس وقت پاکستان کے لیے اچھے یا برے حالات میں کوئی بے بس نظر آ رہا ہے۔ اس طرح پاکستان کو ان غلط پالیسیوں نے محصور کر کے رکھ دیا ہے، اور خطے میں پاکستان ایک غیر محفوظ اور محصور ریاست کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ کب تک خاموش رہا جائے؟ کب تک ہم مصلحتوں کا شکار رہیں؟ کب تک ہم ملک کے داخلی سیاسی مفادات پہ نظر رکھیں اور ملک پہ نظر نہ رکھیں؟ بیانیہ جو اس وقت پاکستان کے لوگوں کو دیا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے، وہ غلط بیانیہ ہے۔ وہ لوگوں کو طفل تسلیاں دے رہے ہیں، غلط معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ اس قسم کے کوئی حالات نہیں ہیں جو وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو نہ ہمارا ملک امن و امان، نہ ہمارے ملک کی معیشت اس قابل ہے۔ صوبوں کی باتیں کی جا رہی ہیں، کس طرح کی جا رہی ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس امید پر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، کس امید پر یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ ابھی تک ہم مطمئن نہیں ہیں، نہ صوبوں کے لیے کوئی تیاری ہے، نہ صوبوں کے لیے کوئی۔ برا JUIF مولانا فضل الرحمان اپوزیشن رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان نے کہا ہے کہ ڈیل اور رابطوں کی تمام افواہیں کل رات دم توڑ گئیں۔ کل رات اسپتال کے باہر کوئی مجمع نہیں تھا، ہم اب سڑکوں پر آنے کے راستے پر ہی جائیں گے اور 20 لاکھ سے زائد لوگوں کے ساتھ نکلیں گے۔ دیکھیے شفیع جان کا انٹرویو اب سے کچھ دیر بعد جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری نے کہا ہے کہ PTI ملوث ہو یا نہ ہو مگر سیکیورٹی صورتحال تو پیدا ہو گئی تھی۔ بیماری کی صورتحال دیکھ کر ڈاکٹرز کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کہاں اور کتنے دن رکھنا ہے۔ بانی PTI کی صحت کی صورتحال بہترین ہے۔ دیکھیے وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری کا انٹرویو اب سے کچھ دیر بعد جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں۔ ابھی آپ کو بتائیں گے اسٹیل ملوں پر ایڈوانس سیلز ٹیکس فوری طور پر نافذ کر دیا گیا ہے۔ FBR کے مطابق مقامی اسکریپ استعمال کرنے والی اسٹیل ملوں سے بجلی کے بل میں فی یونٹ 30 روپے اضافی وصول کیے جائیں گے۔ ڈسٹریبیوشن کمپنیاں وصولی شروع کر کے 23 اگست تک FBR کو رپورٹ دیں۔ 70% خام مال درآمد کرنے والی ملیں اس ٹیکس سے مستثنی ہوں گی۔ اسٹیل ملز گجرانوالہ کے صدر ملک الیاس کا کہنا ہے کہ 30 روپے فی یونٹ ٹیکس قابل ادائیگی نہیں، اس سے اسٹیل ملیں بند ہونے کا خدشہ ہے۔ ملک کی 376 میں سے 345 اسٹیل ملیں ٹیکس کے دائرے میں آئیں گی۔ کراچی کے علاقے الفلاح سوسائٹی میں موٹر سائیکل سوار شخص کی خاتون سے نازیبہ حرکت کی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ پولیس تاحال ملزم کو گرفتار نہیں کر سکی۔ 18 اگست کو پیش آئے واقعے میں موٹر سائیکل سوار نے صبح 7 بجے اکیلی خاتون سے نازیبہ حرکت کی تھی۔ CCTV ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزم نے نہ ہیلمٹ پہنا تھا نہ سرجیکل ماسک لگایا ہوا تھا۔